بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں ایک چالاک لومڑی رہتی تھی جس کا نام تھا چاکی۔ چاکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنی عقل اور چالاکی کے لیے پورے جنگل میں بہت مشہور تھی۔ جانور اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کے سامنے اپنی چیزیں چھپاتے بھی تھے کیونکہ اسے لالچ بہت تھی۔ اسی جنگل میں ایک معصوم ہرن رہتا تھا جس کا نام تھا نینو۔ نینو نہایت ہی سادہ، شرمیلا اور قدرت سے محبت کرنے والا ہرن تھا۔ وہ روز صبح چشمے سے پانی پیتا، پھولوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑ لگاتا تھا۔ ایک دن چاکی کو پتہ چلا کہ جنگل کے دوسرے کونے میں ایک نیا درخت اگا ہے جس پر سنہری سیب لگتے ہیں۔ یہ سیب نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ سنا تھا کہ جو بھی انہیں کھائے گا اسے طاقت اور لمبی زندگی ملتی ہے۔ چاکی کا دل للچا گیا۔ اس نے فوراً یہ طے کیا کہ وہ سیب حاصل کرے گی چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ درخت جنگل کے اس حصے میں تھا جہاں بادلوں کا سایہ ہر وقت رہتا تھا اور رستہ صرف ایک ہی جانور کو پتا تھا جس کا نام تھا نینو۔ نینو روز وہاں جاتا مگر سیبوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ لومڑی نے ایک منصوبہ بنایا۔ اگلی روز چاکی نے نینو کے پاس جا کر ہمدردی سے کہا، نینو نینو، میں نے سنا ہے تم روز اس جادوئی درخت کے پاس جاتے ہو، کیا تم میرے لیے ایک سیب لا سکتے ہو؟ میری امی بہت بیمار ہیں، وہ کہتی ہیں سنہری سیب کھانے سے شفا ملتی ہے۔ نینو چونک گیا، بولا، میں تو خود کبھی سیب کو ہاتھ نہیں لگاتا مگر تمہاری امی بیمار ہیں تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ لے کر آؤں۔ اگلی صبح نینو ایک چمکتا ہوا سنہری سیب لے آیا۔ چاکی نے شکریہ ادا کیا، نینو نینو تمہارا بہت شکریہ۔ لیکن اسے ایک سیب سے کہاں تسلی ہونے والی تھی۔ اس نے اگلے دن پھر نینو سے سیب مانگا اور پھر اگلے دن بھی۔ رفتہ رفتہ نینو روز سیب لانے لگا حتیٰ کہ وہ خود تھکنے لگا۔ ایک دن نینو نے کہا، چاکی، میں نے کبھی اتنے سیب نہیں توڑے تھے، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ درخت مجھ سے ناراض ہو۔ چاکی ہنس کر بولی، ہائے نینو، تم تو بالکل بچوں جیسی باتیں کرتے ہو، درخت بھلا کب ناراض ہوتے ہیں، یہ تو بس سیب ہیں، یوں ہی اگتے ہیں، تم فکر نہیں کرو۔ لیکن چاکی کے دل میں اب نیا لالچ آ چکا تھا۔ اس نے سوچا اگر نینو کو ہٹا دوں تو سارا کا سارا درخت میرا ہو جائے گا۔ اس رات چاکی نے ایک گھڑا کھودا نینو کے رستے میں۔ اس نے اسے پتوں سے چھپا دیا تاکہ جب نینو گزرے تو وہ وہاں گر جائے۔ اگلی صبح نینو واقعی اس گڑھے میں گر گیا تھا۔ چاکی ہنسی، اب تو درخت بھی میرے، سیب بھی میرے، اور وہ سیدھا درخت کی طرف دوڑ گئی۔ لیکن جیسے ہی چاکی نے خود سیب توڑنے کی کوشش کی، اچانک درخت کے نیچے زمین لرزنے لگی، بادل گرجنے لگے اور ایک کالی کالی دھند نے چاکی کو گھیر لیا۔ اور پھر ایک گہری آواز آئی، یہ درخت ان کے لیے ہے جو خود غرض نہ ہوں، تم نے دھوکہ دیا ہے، لالچ کی ہے، اب تم ساری عمر اسی جنگل میں بھٹکتی رہو گی۔ اسی لمحے چاکی کا جسم ہلکا سا دھواں بننے لگا اور وہ غائب ہو گئی۔ نینو کو کچھ گلہریوں نے گھڑے سے نکالا اور وہ صدمے میں تھا، مگر جنگل میں سب جانوروں کو ایک سبق ضرور ملا، لالچ کرنے والے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستوں،
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو صرف دوسروں کو نہیں جلاتی بلکہ خود کو بھی خاک کر دیتی ہے۔ نینو نے اپنی سادگی اور بھلائی سے اپنی جان بچا لی، جبکہ چاکی کی ہرس اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنگل سے مٹا گئی۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی کہانیوں سے محروم نہ رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں کچھ اور خاص لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔